الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم فاستغفر. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لنا ولظالم الظلم حق محمد وآل محمد وآخر دابعه على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الخلود، وثبتني قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. قوم کی تبدیلی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، آفتوں اور بلاؤں سے بچنے کے لیے، زیارت اباب حسین کا موقع ملنے کے لیے اور تعلیم ظہور امام زمانہ کے لیے بلند ضرور کرنے. گفتگو دین عزت اور سادی باتیں کرنے کا عادی بہت زیادہ فلسفہ اور عرفان نہیں آتا. اس وجہ سے اگر آپ کو میری باتیں بہت سچی لگے تو گزر کیجیے گا، سمجھیے گا کہ آپ کو ثواب ملیے. دیکھیے مجالس سے اہل بیت علیہ السلام میں شرکت کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، ساتھ ساتھ استفادہ علمی ہو جائے تو بہت اچھا ہے. ورنہ کم از کم جناب زہرا کو ان کے لال کا ہم فرصت ضرور دے دیتے ہیں. اور اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ جب مجالس کرتا ہوں تو نام دیکھ کے نام یہ زیادتی ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ نام پڑھنے والا کون ہے تو آپ جاتے ہیں. یہ دیکھیے کس کا بھروسہ دینے کے لیے جب اس فلسفے سے آئیں گے تو اس
بیوی کے لیے بھی غصہ ہو جائے گا اور امت کے لیے پیغام بھی ہو جائے گا. آپ جب سب کی بات سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون کس لیول پر کیا میسج دے رہا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عقل و علم و معرفت و ہدایت سے نوازا ہے تو آپ ظاہر کے ممبر سے بیان شدہ ساری باتوں کو قبول کرتے بھی نہیں ہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے. ممبر سے جو باتیں بیان کی جاتی ہیں ان کو سننا چاہیے, ان کو سوچنا چاہیے, ان پر فکر کرنا چاہیے, اور اس کے بعد اگر دلیل مل جائے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے تو اسے قبول کر لیں, ورنہ اس بات کو رہنے دیں کبھی آگے چل کے. جیسے سائنس میں تھیوری کا کانسیپٹ ہے. تھیوری کا مطلب ایک بات ایسی ہے کہ جو سمجھ آ رہی ہے لیکن اس پہ دلیل نہیں ملتی. تو دین کی بھی اگر کوئی بات پتا چلے تو اسے تھیوری کے کانسیپٹ سے آپ کے ساتھ رکھ لیجیے, جب لا بن جائے گا تب بات الگ ہو جائے گی. تو گفتگو سنیے, پر غور کیجیے, فکر کیجیے, توجہ کیجیے. اگر واقعاً آپ کو اندازہ ہو جائے بالآخر علمی مراحل سے گزر چکے ہیں آپ لوگ اور معرفت کے مراحل سے گزر چکے ہیں تو پھر اس کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر لیجیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کچھ کنٹروورشل ہے تو اس پہ گفتگو کر لیجیے. جیسے کہ جو ممبر پہ بیٹھا ہے انہیں سے بھی بیٹھتا ہی یہاں نہیں ملے گا, کہیں اور مل جائے گا, اس کا فون نمبر لے لیجیے, اس سے گفتگو کیجیے تاکہ علمی گفتگو ممبر اہل بیت علیہ السلام سے جاری ہے. بہت بڑا مسئلہ ہو گیا وہ یہ ہے یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے, میں اس کی مجلس میں جاتا ہوں, اس کی مجلس میں نہیں جاتا. میں شروع سے کروں میرا طریقہ بھی ہے اور میں تھوڑا کڑوا آدمی ہوں, اس لیے کہ وظائف ہیں, فریضے ہیں جو بیان کرنے ہیں. اور ظاہر کہ جب کسی کا آپریشن ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کو مٹھائی نہیں کھلاتا کہ تمہارا آپریشن ہے. ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ ذرا مشکل کا وقت ہے, تھوڑا دعا کروا لو تاکہ تمہارا آپریشن کامیاب ہو جائے. تو آپ کسی طرح سے یہاں پر بیٹھیں, ایک درود پڑھ دیں. قرآن مجید کا 30واں سورہ اور 30ویں سورے کی 30ویں آیت ریفرنس بہت آسان. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, بس اپنے چہرے کو دین کے لیے سیدھا کر لے, مستقیم کر لے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ دین وہ فطرت ہے جس پر انسان کو فاطر کیا ہے, یعنی کھولا ہے. جیسے پھول کھلتا ہے ویسے انسان اس فطرت پر کھلا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں پائی جاتی. ذالک الدین القیم, یہی محکم اور قیم دین ہے. لیکن ایک شکایت ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں. یعنی دین فطری ہے, دین کے لیے سیدھے اسٹریٹ اٹینشن کھڑے ہو جاؤ. اور یہ وہ دین ہے کہ جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے. یہ فطرت انسانی کا حصہ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر انسان اس بات کو جانتے نہیں. جب جانتے نہیں ہیں تو مانتے نہیں, جب مانتے نہیں ہیں تو عمل نہیں کرتے, جب عمل نہیں کرتے تو کسی اور طرف بھٹک جاتے ہیں. تو جو دین فطری ہے, فطری دین کی خوبی کچھ میں نے دن میں آرائش پیش کی ہیں, ان کا خلاصہ کرتا چلوں. بہت سے چہرے نئے ہیں کہ فطری دین اور غیر فطری عمل, یا فطری عمل اور غیر فطری عمل, فطری دین یا غیر فطری دین, جو بھی آپ لے لیں, فرق یہ ہے کہ فطری چیز کے بارے میں آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, صرف احساس دلانا کافی ہوتا ہے. اگر احساس دلا دیا جائے تو انسان فوراً اس کی طرف توجہ کر لیتا ہے. لیکن جو غیر فطری عمل ہوتا ہے یا جو غیر فطری دین ہوتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے, بھوک لگنا فطرت کا پارٹ ہے, پارٹ آف آور لائف نیچر. بھوک لگی ہے, اب آپ کسی کو سمجھانے جائیں گے تو آپ کو 100 دلیلیں دینی پڑے گی بھوک لگنے کے معنی کیا ہے. لیکن اپنے لیے بھوک لگنا کیا ہے خود محسوس کریے. اگر بچہ بیمار ہے یا کوئی بڑا بیمار ہے اور اسے بھوک کا احساس نہیں, بھوک لگ رہی ہے لیکن احساس نہیں ہے, تو پھر اسے دوائی دی جاتی ہے تاکہ بھوک نہ لگے, بھوک کا احساس ہو جائے اور وہ کھانا کھانا شروع کر دیتے. بدن میں جب ضرورت محسوس ہوتی ہے تو بدن کھانا مانگتا ہے. لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو وہ جو میٹر ہے وہ میٹر انسان کو احساس
نہیں دلاتا ہے. جیسے گاڑی کا اگر تھرموسٹیٹ خراب ہو جائے تو آپ کی گاڑی تھرموسٹیٹ کے راستے بالکل کول چل رہی ہے، لیکن اگر بونٹ کھولے تو گاڑی میں پانی بوائل ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس احساس کو فطری طور پر رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھوک، پیاس، تھکن وغیرہ وغیرہ جو بات نام نہیں لے سکتا، اس سارے احساسات، یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ڈالا ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے خالق کی طرف رجوع کرنے کا احساس بھی فطرتاً ڈالا ہوا ہے. تو اب انبیاء علیہ السلام اس لیے تشریف نہیں لائے ہیں کہ آپ کو بتائیں دیکھو کہ اللہ ایک ہے، اس نے تمہیں خلق کیا ہے. وہ آئے ہیں تاکہ آپ کو یاد دلائیں کہ تمہاری فطرت کے اندر ایک ایسی چیز ڈال دی گئی ہے جسے توحید کا کانسیپٹ کہا جاتا ہے. صرف تم توجہ کرو اور تمہیں پتا چل جائے. میرے نوجوان بہت سے نظر آ رہے ہیں، فوراً آبجیکٹ کر سکتے ہیں کہ مولانا کوشچن اگر ایسا تھا تو جیسے ہی عربوں میں رسول اکرم نے اعلان کیا کہ دین کی طرف آ جاؤ تو سب تو نہیں آئے. اگر فطری تھا تو سب نہیں آئے، کچھ آئے کچھ نہیں آئے، کچھ آخر تک نہیں آئے اور کچھ آئے بھی لیکن آئے نہیں. تو پھر وہ فطری دین کا تقاضا تو یہ تھا کہ جیسے یاد دلایا جائے ویسے ہی ایکسیپٹیبلٹی اور ایکسیپٹینس ہونا چاہیے. اور ایکسیپٹینس ریٹ اگر پولنگ کرائی جائے تو 100 ہونا چاہیے. یہاں پر 100 نہیں ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، آہستہ 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 بڑھ رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دین کی خرابی نہیں ہے، اس کی وجہ اس انسان کی خرابی ہے کہ جس کو رسول اکرم بالکل سادے الفاظ میں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم کسی نہ کسی کو پوچھ رہے ہو، یہ اس فطرت کی خاطر ہے کہ جو آپ کے اندر موجود ہے، لیکن آپ کو اتنا احساس نہیں ہے کہ یہ بت آپ کی کوئی خدمت، کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں. اگر کوئی کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اسی لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ جو وعدہ انسانوں سے کیا تھا اس وعدے کو یاد دلا دیں. یعنی انبیاء علیہ السلام کا کام صرف اس وعدے کو یاد دلانا تھا کہ اے انسان تجھ سے وعدہ لیا گیا تھا کہ جب تو زمین پر جائے گا اور تجھ سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے تو تو کہے گا اللہ کی ذات سے ڈرا. لیکن تو بھول چکا ہے یا بھلا چکا ہے، اس لیے تجھے یاد دلانا ہے. اور دوسرا کام انبیاء کا ہے لیثیر دفائن العقول، عقل کے جو مواد اور خزانے دبے ہوئے ہیں ان کو ظاہر کر دیں. یعنی دین کی بنیاد یاد دلانے پر ہے اور دین کی بنیاد عقل کے خزانوں کو نکالنے پر ہے. دین کی بنیاد ویسے تو اصول دین اور فروع دین آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں ایک نقطہ عرض کرتا چلوں اور انشاءاللہ اللہ کرے ڈاکٹر رحیم کو تشریف لائیں تو سب جائیے گا، دیکھیے گا کہ وہ شخص کس طرح سے خاص کر نوجوانوں کے لیے پیغام دیتے ہیں. بہت ہی محترم شخصیت اور امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ جو پروگرام ہے اس میں تشریف لے جائیں گے، دیکھیں گے کس طرح فکری طور پر مضبوط آتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام کی بنیاد عقل پر رکھی. یہ نقطہ میں کل عرض کرتے ہوئے آگے بڑھا تھا کہ اسلام کی بنیاد اس پر ہے. ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں، خاص کر جو ہمارے نوجوان دوست ہیں ان کے لیے یہ زیادہ مفید رہے گی. جیسے کہ آج کل کا جوان جو ہے وہ دلیل کے بغیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اس لیے کہ جس دین میں دلیل کا جواب ہے وہ دین قبول ہو جائے گا، جس میں جواب نہیں ہو دلیل کے بغیر قبول نہیں ہوگا. ایک چھوٹی سی بات تھوڑا سا کنفیوز کر لوں تو تھوڑا سا کہ اللہ ایک ہے کس نے بتایا؟ آپ بھی مسجد پڑھے نا میرے ساتھ، آپ کو نہیں ملے گا مجھے ملے گا، لیکن مسجد تو ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ہمیں کس نے پہچانوایا، کس نے یاد دلایا؟ نبی کریم کو کس نے پہچانوایا؟ قرآن
مجید ہے. قرآن مجید کو کس نے پہچانوایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کنفیوز نہ ہوئیے، کنفیوز کرنا چاہ رہا ہوں. تو اللہ کو پہچانوایا رسول نے، رسول کو پہچانوایا، قرآن کو پہچانوایا. یہ تو ایک ٹرائنگل بن گیا نا. جیسے بچپن میں جوک سناتے تھے کہ آپ کا گلی خانہ کیا ہے؟ بس اسٹاپ کے نام بس اسٹاپ کا ہے، گلی خانے کے نام دونوں کہاں ہیں؟ ہم نے یہ فلسفی طور پر امکان نہیں رکھتا. تو کوئی ایک اور ایسی چیز ہونی چاہیے جو یا اللہ کو پہچانوائے یا رسول کو پہچانوائے یا قرآن کو پہچانوائے اور سرٹیفائی کرے. اگر وہ چیز نہیں ہوگی تو معذرت کے ساتھ مجھے مشرک مت کہیے گا. پھر اللہ سب گھبرا گئے. ایک شخص آیا رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ رسول اللہ میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، بس ختم ہو گیا، اب میں جہنمی ہو گیا. خیریت ہے، اتنے جلدی جہنمی کیوں ہو جاتے ہو تم لوگ؟ وہ تو رحمان اور رحیم ہے، تم اتنے جلدی جہنمی ہونے کی فکر کیوں کرتے ہو؟ تو شاید ہمارے لیے ہوگا رسول اللہ کا پیغام. یہ جو تم لوگ اتنی جلدی ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو جہنمی بنا دیتے ہو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام رسول کے زمانے میں بھیجا کہ اتنا جلدی جہنمی انسان ہوتا نہیں ہے. جہنمی ہونا مشکل ہے، دیدہ ہونا اس جگہ اثر. میں تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، جہنمی ہو گیا، اب میرے پاس کوئی موقع ہی نہیں اور میں کیسے توبہ کروں، استغفار کروں؟ میں نے اتنا بڑا جرم کر لیا کہ اب اس کی معافی رسول اللہ. بس میں نے سوچا کہ اللہ کہاں ہے، اللہ ہے کہ نہیں، اللہ ہے یا بھول گیا ہے، اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ لگتا ہے اللہ نام کی کوئی چیز ہے نہیں. پھر کہاں یہ شیطان نے آ کے مجھے بہکا دیا کہ تم اب اس بات کو مان چکے کہ اللہ نہیں کرنی. مانتا نہیں ہوں، لیکن دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہی تو ایمان ہے کہ دل میں سوال اٹھے، عقل میں سوال اٹھے اور تم آ کے سوال کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے حقیقت ہے کیا. ضرور پڑے اللہ رسول قرآن ایک دوسرے کو پہچانواتے رہے، لیکن ان میں سے کسی ایک کو اگر کوئی سرٹیفائی نہیں کرے گا تو ان میں سے کوئی بھی پہچانوایا نہیں جائے گا یا نہیں جا سکتا ہے. تو وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی خلق کو پیدا کیا جس کا نام ہے عقل. اور عقل کو پیدا کرنے کے بعد معصوم فرماتے لما خلق اللہ العقل استدعه، اسے بیان کی طاقت دی. اور جب بیان کی طاقت دی اسے کہا اقبل فاقبل، اسے کہا فادبر پلٹ جا، پلٹ گئی. پھر اسے کہا گھوم جا تو گھوم گئی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ سے بہتر مخلوق میں نے خلق نہیں کی ہے اور تیری بنیاد پر میں قیامت میں حساب و کتاب لوں گا. دیکھیں میں کسی اور دین کا مبلغ نہیں ہوں، میں کسی اسپیشلی مذہب کا ہی مبلغ ہوں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ جس عقل کی اتنی اہمیت ہے، ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے آگے کہتے ہیں اپنا رسول اللہ بڑا شخص ہے، بڑا دیندار ہے، اس کا وضو دیکھیں، اس کی نماز دیکھیں. الکافی سے بیان کر رہا ہوں، ابھی آپ کے آگے کبھی پھر سے دیکھتا ہوا ہے کہ اس کا ریفرنس کبھی کسی نے مانگا تو کیا ہوگا. الکافی کی کتاب عقل والجہل میں پڑھی. اچھا تم سمجھتے ہو بہت دیندار ہے. کہاں جناب وضو میں آدھا گھنٹہ، نماز میں اتنی دیر، اس کا پتہ نہیں اتنی جو چھپ ہوتا ہے، لیکن یہ بڑا متقی پرہیزگار مومن ہے. امام علیہ السلام فرمایا کیف عقلہ، لیکن جی وہ بعض مرتبہ اپنے آپ کو انجانے کیف عقلہ، اپنے الفاظ میں پوچھے ہاؤ انٹیلیجنٹ ہی از. اب آپ کہیں گے مولانا انگریزی زیادہ نہ بولے، تھوڑا سا جانے کے لیے الفاظ کو چینج کرنا پڑتا ہے. چھٹے پر جانا پڑو کہ عقل کیسی ہے، عقل کے سلسلے میں تھوڑا پیدل ہے، عقل کے سلسلے میں پیدل ہے. وہ خود ہی جیسا کہا یہ عقل والا نہیں ہے تو من لا عقل لہو لا دین لہو. کتنی سخت بات فرما دی کہ جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس دین نہیں ہے.
یہاں تک کہ اگر آپ توضیح مسائل اٹھا کے دیکھ لیں تو سب سے پہلے مسائل میں یہ آتا ہے کہ ہر بالغ اور جو عاقل نہیں اس پر ذمہ داری نہیں، جو عاقل نہیں ہو یا جاہل ہے یا دیوانہ. جس دین کی بنیاد عقل ہے، جس دین کی بنیاد علم ہے، جس دین کی بنیاد تفکر ہے، جس دین میں نماز سے زیادہ عبادت کا ثواب واجب نماز کے بعد تفکر کا ہے، اس دین میں عقل کو تالے لگا کے سیل کر دیا گیا. مسائل یہ مسائل وہ مسائل نہیں، وہ تو ایک جرأت دلانے کی چیزیں جو معاشرے میں پڑھتے ہیں اور انسانیت کو بیدار کرتے ہیں. مسائل کی کہ وہ عقل کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا نمائندہ بنایا اور انسان سے کہا کہ میں دو حجتیں تمہارے لیے چھوڑتا ہوں، ایک حجت ظاہری ایک حجت باطنی. معصوم سے پوچھا گیا کہ حجت ظاہری کیا ہے، حجت باطنی کیا ہے؟ فرمایا حجت ظاہری انبیاء علیہ السلام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے. کہا حجت باطنی کیا؟ کہا وہ عقل ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے. دین جو عقل کی بنیاد پر ہے، if you remove عقل from دین، دین ہی باقی نہیں رہے گا. عقل کا جنم آئے گا کہ دیکھو ایک ایسا خالق ہونا چاہیے جس کی یہ کوالٹیز ہوں، جس کی یہ ایٹریبیوٹس ہوں، تب اس کو ماننا. ورنہ ہر شخص جو اپنے آپ کو رب کہنے کے لیے تیار ہو جائے یا ہر کوئی جو اپنے آپ کو کہتا کوئی بھی نہیں. اب دیکھیں ظلم کیا ہے. ایک چھوٹا سا ظلم بھی بتاتا چلوں کہ تھک نہیں گئے تو پڑھنے کو نے اپنے آپ کو رب نہیں کہا. کسی بت نے آج تک آگے کہا کہ میں رب ہوں؟ کسی درخت نے آگے کہا کہ میں رب ہوں؟ کسی چیز نے جن کی پوجا کی جاتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ نہیں کہا انہوں نے. انہوں نے 200 سال بعد بنایا. ان کی کہانی آج مجھے بیان کرنی ہے، شاید وقت تھوڑا سا زیادہ لینا پڑے. یعنی جنہوں نے کہا نہیں کہ میں رب ہوں، ان کی پوجا کرنے سب بڑھ گئے. جو کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں، یہ جاتی نہیں ہے میرے رب کے ساتھ اور ہمارے رب کے ساتھ کہ وہ پکار رہا ہے اے نہ کر رب ہوں، تم کہاں جا رہے ہو، میں تمہارا رب ہوں. خلق کا مطلب بھائی تو تجھے خلق کیا، تجھے مساوی کیا، اور جو چیز تجھے چاہیے تھی میں نے عطا کی. تجھے کسی چیز سے محروم نہیں کیا. پھر بھی زمین پہ جانے کے بعد تجھے ضرورت ہو تو تم مانگ لینا، میں تجھے اپنا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں، تجھے اتھارٹی دے کے بھیج رہا ہوں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ولایت میں کیا ولی اولیاء جو امام نے زمانے کے ان کے پاس فلاں طاقت ہے، فلاں طاقت ہے، فلاں طاقت ہے، وہ سوال کرتے ہیں نا کہ وہ یہ دے سکتے ہیں کہ ان سے مانگنا چاہیے، ان سے نہیں مانگنا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے مراحل تو بہت اونچے ہیں. اگر مومن خود متقی پرہیزگار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بہت سی طاقتوں سے دے دیتا ہے. اور ایمان کا ٹیسٹ لینا ہے، لیجیے گا نہیں لیجیے گا. ایمان کا ٹیسٹ لینا ہے تو دیکھ لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پانی پہ چل سکتے ہیں یا نہیں سکتے. بتائیں کہ اگر تمہارے کھانے پینے پاک ہو جائیں، تم شراب کی محفلوں سے دور ہو جاؤ، تم نجس چیزوں سے دور ہو جاؤ، تم حرام کھانے والوں سے دور ہو جاؤ، تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جس سے تمہاری روح گندی ہوتی ہے. اگر ہم شراب پی کے اللہ تعالیٰ کو کمی ہوتی سمجھا کیوں جاتی ہے جلدی؟ ہمارے یہاں کفر کا پتہ جلدی نہیں. آپ مجھ پہ لگا دیجیے الگ بات، آپ کے پاس اتھارٹی نہیں. لیکن میری بات سنیے، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سور حرام نہیں کرتا تو کیا سور کم ہو جاتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نجس سے ہمیں روکتا ہے تو اس لیے کہ نجاست سے ہمیں نقصان ہوتا ہے یا نجاست کم پڑ جائے گی؟ خدا نہ نہیں. ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نقصان سے ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو انسان تمہارے پاس زندگی میں اتنا ٹائم نہیں ہوگا، یو ول بی رننگ شارٹ آف ٹائم، واٹ ٹو ڈو. اور میں تم کو بتاتا ہوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تمہیں شارٹ کٹ دے دیا، تم دین کو شارٹ کٹ طریقے سے
समझ लो, वरना अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जैसे कुरान मजीद में फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ताला ने एहसान किया है इंसानियत पर कि इंसानियत की हिदायत के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे ताकि इंसानों की हिदायत करें, तज़किया करें, उन्हें हिकमत सिखाएं, इस दुनिया में कामयाबी के रास्ते बताएं। अगर ये ना बताते, ना भेजता, अल्लाह ताला कहता अब जब जमीन पे पहुंचे हो, जब तुम्हारी अक्ल काम करने लगे, उस वक्त से ढूंढना हलाल क्या है, हराम क्या है। इतना टाइम लग जाता। आज साइंस तरक्की करते करते साइंस कितनी बढ़ गई थी, इसका पीरियड 200 ईयर्स 250 ईयर्स हर एक एज के साथ है ना। इंसान अगर उसकी एज 70 ईयर्स एवरेज है तो उसकी बेबी 3 साल 4 साल तक का बच्चा कैसे लेगी। लेकिन अगर एक डायनासोर हो जिसकी उम्र 10,000 साल होती हो तो कितने साल तक उसके बच्चे को बेबी कहेंगे? 100 साल, 200 साल, 300 साल तो कहेंगे ना। So similarly, time is just a baby of 200 years. आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू कर रही है कि कायनात की क्या चीजें तुम्हारे लिए छुपाई गई हैं, तुम इन्हें निकाल लो। अब मुसीबत ये हुई है कि जिस दीन ने, बहुत वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहता हूं, जिस दीन ने इंसान को कहा कि दीन को हासिल करने की जरूरत नहीं है, दीन तेरी फितरत में है, सिर्फ जो चीजें तुझे याद नहीं तो याद कर ले ताकि तू दीनदार हो जा, दीन तुझ पर ठोसा नहीं जा सकता है। ला इकराह फी दीन नहीं पढ़ा। ला इकराह फी दीन का मतलब क्या है कि दीन में जबर नहीं हो सकते। या अल्लाह, मैं सवाल क्या करूं, या अल्लाह ये नमाज जबर है कि नहीं है, ये रोजा जबर है कि नहीं है। पैसे आ गए, साल भर खत्म हुआ, हम सजा करना ही नहीं करना, ज़कात वाजिब हो गई। हम तो लिक्विड कैपिटल पे ज़कात को वाजिब भी कहते हैं। हज वाजिब, अमर बिल मारूफ वाजिब, नहीं पर वाजिब। तो ये ला इकराह फी दीन, इन चीजों के साथ थोड़ा सा टकरा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि उस तरफ से ला इकराह फी दीन, यहाँ से नमाज नहीं पढ़ी। अब देखिए ना, चश्मों के ऊपर अगर शलवार नहीं की तो इंसान को कभी कर दिया जाता है। ला इकराह फी दीन, जबकि दीन जबर, दीन में कोई जबर नहीं है। क्यों? इसलिए कि दीन इतना फिक्री है कि जब अक्ले सालिम इंसान को पेश किया जाएगा वो खुद को कबूल कर देगा, उसे कुछ ज्यादा ठोसने की जरूरत नहीं है। ये क्योंकि हम ऐसे माशरे में फंस गए हैं कि जहां पर दीन के खिलाफ एक पूरी कैंपेन चली और दीन को एक ऐसी चीज करार दे दिया गया जो इंसानियत की तरक्की के लिए जंजीरें हैं और इंसान को तरक्की नहीं करने देती। अच्छा पैगाम जो है ना यही से, अगर आज रसूल अकरम मोहम्मद रसूल अकरम आ जाए और उम्मत को देखे, जिब्रील से पूछे, जिब्रील तू अर्ज़े ये कौन है? पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते, नहीं पूछे। अगर आ गए तो सोचिए जिब्रील ये कौन है, तो जिब्रील कहेंगे या रसूल ये आप ही की उम्मत वाले हैं। मेरी उम्मत वाले हैं? मेरी उम्मत वालों को तो मैंने कहा था कि अकल से काम लेना, ये तो किसी और चीज से काम लेते हैं। मेरी उम्मत वाले नमाज पढ़ते हैं, जब मैंने इनसे कहा है कि नमाज पढ़ो तो पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ करो, ये जब नमाज शुरू करते हैं तो तवज्जो अपनी बात कर रहा हूं आपसे। यानी अगर रसूल अकरम तशरीफ ले आए तो वो इस उम्मत को नहीं पहचानेंगे, ही वोंट रिकॉग्नाइज। जिब्रील से कहेंगे जिब्रील ये वो दीन नहीं है जो मैंने सिखाया था और मैं छोड़ के गया था, जिसके बाद इमामों से कहा था कि इस दीन को आगे बढ़ाना, इस दीन की शक्ल बदल दी गई। क्यों? इसलिए कि जिस दीन की बुनियाद अक्ल और इल्म पर है, उस दीन की बुनियाद को जहालत की तरफ भेज दिया गया। खतरनाक अर्ज करना चाहता हूँ, खतरनाक बात अर्ज करना चाहता हूँ, और इस पे आप नाराज भी होंगे, परेशान भी होंगे, और इसके बाद अगर बीमारी का एहसास हो तो इसके इलाज की तरफ तवज्जो भी कीजिए। अब गौर कीजिए कि जिस दीन की बुनियाद अक्ल पर है,
ایک نقطہ سمجھاتا چلو، ایک ضرور پڑھا محمد والا جو مومنین کا تشریف فرما تھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ چھوٹا سا ہوم ورک لے جائیے یہاں سے، جو ہوم ورک لے جائیے تاکہ گھر میں جا کے کچھ گفتگو ہو سکے، یاد رہے کہ علم اور ایجوکیشن جو ہے وہ ایک چیزیں نہیں ہیں. ایجوکیشن از اے پروسیس آف گیننگ انفارمیشن، اور علم وہ معلومات کا ذخیرہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنی عقل کو را مٹیریل فراہم کرتا ہے تاکہ مزید تفکر کر سکے. فرق دیکھ رہے ہیں؟ سو ایجوکیشن از اے پروسیس آف گیننگ انفارمیشن. جب انفارمیشن آ جاتی ہے انسانی عقل میں تو اس انفارمیشن کو پروسیس کیا جاتا ہے. اس پروسیس کے بعد انسان عقل سے استفادہ کرتا ہے اور اپنے معلومات کو مزید آگے پھیلاتا ہے. بالکل جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں تو جو کھانا ہے دیٹ از ایجوکیشن، اور جب کھانا ہضم ہو کے الگ الگ حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پیٹ کی گڑبڑ نہیں ہوتی، تو اب یہ کھانے کی چیزیں اجزاء جو بدن میں جاتی ہیں، جیسے کھانے کی اجزاء بدن میں جاتے ہیں، ویسے نالج اور انفارمیشن کے اجزاء انسانی عقل کی طرف روانہ ہوتے ہیں. اور انسانی عقل میں جانے کے بعد انسانی عقل کو مدد دیتے ہیں تحلیل کرنے میں. جیسے شوگر پہنچی اس نے اپنا کام کیا، کولیسٹرول پہنچا اس نے اپنا کام کیا، جو جو چیزیں تھی کاربوہائیڈریٹ تھی اس نے اپنا کام کیا. بالکل اگر آپ کو عقل کے طریقے کار کو سمجھنا ہے تو آپ عقل کے طریقے کے بجائے ڈائجیشن کے پروسیس کو سمجھ لیجیے. تو جتنا آپ کھانا کھاتے ہیں پروسیس کرتے ہیں وہی پروسیس عقل کا ہوتا ہے. یہاں کھانا ہوتا ہے وہاں پر انفارمیشن ہوتی ہے. ظلم یہ ہوا کہ گیننگ آف انفارمیشن. دیکھیے ڈکشنری لے لو کہ آکسفورڈ دیکھ لیجیے، میرے پاس پاکٹ آکسفورڈ ڈکشنری تھی، اس میں سے میں نے میننگ نکالی. آپ جا کے دیکھیے کہ ایجوکیشن کا مطلب کیا بھی ہے. ایجوکیشن کا مطلب یہ پروسیس آف گیننگ انفارمیشن. یہاں پر تفکر کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو ہمارے یہاں جو میٹرک انٹر بی اے بی کام کا سلسلہ کرایا گیا ہے اٹس جسٹ پروسیس آف گیننگ انفارمیشن. اس کے بعد انفارمیشن پروسیس کہاں ہوگی کچھ بتایا نہیں جاتا. اس لیے آپ دیکھیے اب میں اپنے نقطے کی طرف آتا ہوں. اس لیے اسلام نے علم کے مقابلے میں جہل کو قرار نہیں دیا ہے. عجیب بات کیا دلیل بہتر پھر سے سنیے، علم کے مقابلے میں جہل قرار نہیں دیا ہے. اس لیے کہ علم معلومات کے ذخیرے کا نام ہے. اگر معلومات کا ذخیرہ نہیں ہے تو آپ کو کہا جائے گا آپ لا علمی کا شکار ہیں، جہالت کا شکار. لیکن جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، اگر کسی کے پاس ایم اے ماسٹرز سی اے ایم بی اے پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں ہے تو جو اس کے پاس نہیں اسے کہا جاتا ہے جاہل. ٹھیک ہے، اصطلاحات ٹرمینالوجیز مس یوز کی گئی اور اس کے ذریعے انسانی اپنوں کو ڈائیورٹ کر دیا گیا. کیسے مس یوز کی گئی؟ لیکن اسلام نے عقل کے مقابلے میں جہل کو قرار دیا ہے. اور کیجیے گا میری بات سے، آپ دیکھیے سب سے پہلی حدیث کی جو ہماری سب سے امپورٹنٹ کتاب اس وقت ہے الکافی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ الکافی میں جو لکھا ہے سب سچ لکھا ہے، سب صحیح لکھا. ہم کہتے ہیں الکافی میں جو لکھا ہے اچھا خاصا معتبر لکھا ہوا ہے. ہماری الکافی سیاستہ کی طرح نہیں ہے کہ سیاستہ میں جو لکھا ہے وہ صحیح سند ہے. نہیں، الکافی میں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو اس زمانے کے لحاظ سے انہوں نے سمجھا کہ یہ صحیح سند ہے، بعد میں پتہ چلا صحیح سند نہیں ہے. تو ہماری الکافی قرآن مجید کی طرح نہیں، جیسے سیاستہ کو قرآن مجید کی طرح قرار دیا گیا ہے. ہماری الکافی کی سب سے پہلی چیز اٹھا کے دیکھیے، کچھ علماء بھی موجود ہیں اور آگے بھی سنیں گے میری بات. اور آپ یہ الکافی کا والیوم نمبر 1 اور ان کو لینے کی کتاب ہے. الکافی کا والیوم نمبر 1 سب سے پہلا چیپٹر وہ ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی سب سے پہلی حدیث کی کتاب سب سے پہلا چیپٹر وہ ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. توحید کا چیپٹر نہیں، نبوت کا چیپٹر نہیں، نماز کا چیپٹر نہیں ہے. سب سے چیپٹر ہے کتاب، سب سے پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل والجہل. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا کیا کہ
بتائیے کہ عقل کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ فرمایا عقل کے مقابلے میں جہل ہے. جو چیزیں عقل کو تقویت پہنچاتی ہیں وہ عقل کی ساتھی ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو جہل کو تقویت پہنچاتی ہیں. یعنی پورا سلسلہ لکھا ہوا ہے تقریباً 30 سے 40 چیزوں کا جو انسانی عقل کو تقویت پہنچاتی ہیں، انسانی فکر کو تقویت پہنچاتی ہیں. یہ علوم آل محمد ہے جس کا جاننا ضروری ہے. اور ہم نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم علم کے مقابلے میں لا علمی قرار دیں، اور جس شخص کے پاس علم نہیں ہے اسے ہم جاہل قرار نہ دیں. جس کے پاس ڈگری نہیں جانے کا یہ جاہل رہ گیا. ہمارا بچہ اگر نہ پڑھے کہ یہ تو جاہل ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، عالم. جبکہ اسلام نے اس کو فضل کہا گیا، علم نہیں کہا. نتیجہ کیا ہوا ہے کہ جس نے ڈگری لے لی وہ پڑھا لکھا ہو گیا، جس نے ڈگری نہیں لی وہ پڑھا لکھا نہیں ہوا. جبکہ ایجوکیشن سسٹم کو چیلنج کیا جا چکا ہے. میں کوئی بہت بڑا پروفیسر فلسفر نہیں ہوں کہ آج آپ کو آگے بتا رہا ہوں کہ اس ایجوکیشن سسٹم کو چیلنج کر دیا گیا ہے، لیکن اب اس ایجوکیشن سسٹم کو چیلنج کیا گیا ہے کہ یہ انسان کی فکر کو بند کرتا ہے. بڑے لکھے حضرات ہیں، اس پہ تھوڑی سی تحقیق کیجیے گا، اور اللہ بھلا کرے اس انٹرنیٹ بنانے والے کا جس میں ہر طرح کی اچھی بری انفارمیشن موجود ہے. چیک کیجیے گا کہ اب یہ بات کہی جا رہی ہے اور کھل کے کہی جا رہی ہے کہ جب آپ دیکھیں کتاب لکھی گئی ہے دا فرسٹ ڈے آف کلوزر آف مائی انٹیلیکٹ، پہلا دن کہ جب میری انٹیلیکٹ کو بند کیا گیا واز مائی فرسٹ ڈے ان اسکول، جب میں پہلے دن اسکول بھیجا گیا تھا. اتنی بڑی سازش کا ہم شکار ہو چکے، اور مجھے معلوم ہے میری ایک گفتگو سے یہ بات واضح نہیں ہو سکتی ہے کہ کس طرح سے ہم سازش کا شکار ہو چکے ہیں کہ اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی یہ فکر نہیں کی جاتی ہے کہ اس کی تربیت کیسے کی جائے گی. یہ فکر کی جاتی ہے کہ سب سے اچھے اسکول میں کیسے داخلہ مل جائے. کراچی میں اسکول ہے کہ جیسے ہی ماں حاملہ ہوتی ہے بچے کا نام اسکول میں جا کے لکھوا گیا. کیوں؟ علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنے نہیں جا رہے. اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب بچہ اسکول کے سراؤنڈنگ، کلاس کے سراؤنڈنگ میں داخل ہوتا ہے تو بچہ اپنی عقل کو بند کرنا شروع کر دیتا ہے. اس عقل کو جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمت کے طور پر دیا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اس کے کنٹرول کرنے کی طاقت تمہیں دے دی گئی. درود پڑھے محمد والے. قرآن مجید میں تسخیر کی باتیں کہی گئی ہیں، عقل کی طرف توجہ دلائی گئی. 45 جگہوں پر کہا گیا لعلکم یعقلون، لعلکم تعقلون لأولی الألباب. ہمارے توجہ میں اس کی وجہ کیا ہے کہ کیا ہو گیا؟ جانا کہیں اور چاہیے تھا. مولانا پھر مدرسے چلیں، یہ نہیں کہتا مدرسے بھی جائیں، یہ نہیں کہتا مدرسے جائیں. میں کہتا ہوں کہ جو ہم نے اپنی آنکھیں بند کر دی ہیں، میری یا ہماری مثال اس گھوڑے کی سی ہے کہ جس کے دو طرف وہ چمڑا لگایا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اس میں؟ وہ چمڑا کیوں لگایا جاتا ہے؟ میں پڑھے لکھے لوگوں سے معذرت کے ساتھ جاہل والی بات کر رہا ہوں، لیکن میرا علم بہت کم ہے، میں اسی لیول کے بات کر سکتا ہوں. چمڑا اس لیے لگایا جاتا ہے کہ انسان جب گھوڑے چلا رہے تو گھوڑا ادھر ادھر لے کر کھڑے نہ جائے اور اپنے راستے پر سیدھا چلتا رہے. نکل گیا. پرسوں میں نے عرض کیا تھا، آج ریپیٹ کرتا ہوں کہ نیو یارک کے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ لینے والی شخصیت کتاب لکھتی ہے کہ دا ڈمب امریکن چائلڈ. یہ کیا بیماری ہے؟ ڈمب امریکن چائلڈ. امریکن چائلڈ کے لیے ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا گیا تھا کہ یہ جیسے جرمن کے، بہت زیادہ ایک خاص ڈائریکشن میں جانا چاہ رہا ہوں تاکہ ایک ایسے جہاز پہنچ جائے. کل کوئی آئے نہ وغیرہ کی بات نہیں ہے، 2-4 لوگوں کے توجہ بھی بتائے پڑھ لیے جائیں گے، لیکن آج مطلب پہنچ جائے دا ڈمب امریکن چائلڈ کے سسٹم کو کیسے ڈیولپ کیا گیا ہے. کبھی موقع ہو یہاں سیمینار کا بات ان کو بتایا جائے. خلاصہ بتاتا ہوں کہ ایک پوری ٹیم بھیجی گئی اسپیشلسٹ کی جرمنی کہ چیک کرو کہ ہٹلر نے کون سا پروسیس استعمال کیا تھا کہ ہٹلر کے فوج کے لوگ یہ سر سے نوکر نہیں تھے. جو کہا جاتا تھا اس کو اسی طرح سے انجام دیتے تھے. بغاوت
نہیں کرتے تھے وہ سسٹم وہاں سے اٹھا کے لا کے امریکہ میں فلٹر کیا گیا اور ایجوکیشن سسٹم میں ڈال دیا گیا. جو ایجوکیشنسٹ آئے میرے پاس تو ان کو سمجھاؤں گا اور مجھ سے بڑے جو سمجھدار لوگ ان سے ملاؤں گا کہ ایسا ایجوکیشن سسٹم بنا دیا گیا کہ بچہ جب اس سے پڑھ کے نکلتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے لیکن پڑھا لکھا ہوتا غلامی کی زنجیریں ہماری گلے میں. کبھی سوچا 50,000 ویزا لوٹری کے طور پر کیوں دیتے ہیں؟ بڑی ان کو خواہش ہے کہ ہماری شکلیں خوبصورت ہیں تو ہم وہاں چلے جائیں. کیوں امیگریشن اتنا آسانی سے دیتے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ڈم چائلڈ بنا دیا ہے جو سوچ نہیں سکتا, جو فکر نہیں کر سکتا, جو سمجھتا ہے کہ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے جبکہ سب کچھ سیاست کے میدان میں بھی داخل نہیں ہونا, مجھے علمی گفتگو کی حد تک رہنا ہے. تو اس ڈم چائلڈ کو دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ ہماری قوم ترقی نہیں کر سکتی تو اب ویزا کا سلسلہ شروع کرو تاکہ برین ڈرین ہو اور جو پڑھے لکھے لوگ سمجھدار لوگ ہیں ہم ان کو بلائیں, ان کو پیسہ بھی دیں, ان کو جگہ بھی دیں, ان کو اور چیزیں بھی دیں اور اپنے پاس رکھ لیں تاکہ ان کی عقل سے فائدہ. اب دیکھیں ہم کتنے اندھے ہو کر خاموشی سے بچہ پیدا ہوتا ہے, جب ایج ہوتی ہے کبھی تو 2.5 سال اور 3 سال میں ڈال دیا جاتا ہے, جبکہ اسلامی تربیتی نظام میں بچے کو 6 سال تک آزادی سے ٹریننگ دینے دو. الولد امام جعفر صادق علیہ السلام الولد سید لسبعتنا کہ بچہ 7 سال تک سید بادشاہ ہے. عجیب ہے. وہ وزیر ہوں, اس کے بعد وہ غلام ہوں, یہ سب کا سینا, اس کے بعد تمہارا غلام ہے 7 سال کے لیے, جتنا کام دے سکتے اس سے کام لو, اور اس کے بعد وہ وزیر ہوں یہ سب کا سینا, اس کے بعد 7 سال تک تمہارا وزیر ہے, تمہارا مشاور ہے. پہلے 7 سال اس کو آزادی سے کھیلنے دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ یہ اوپن ماحول میں بچہ خود بخود ٹریننگ لیتا ہے. مجھے یہ بتائیے بچے کو اپنی مادری زبان سکھانے کے لیے کون سے اسکول بھیجتے ہیں؟ اس کا جواب دے دیجیے, باقی بات کلیئر ہو جائے گی کہ بچے کے بیسک کانسیپٹ گھر سے کلیئر ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گھر کی تربیت گاہ میں بچہ 1 to 1 سیکھ رہا ہوتا ہے, اسکول میں 1 to 1 نہیں سیکھ رہا ہوتا ہے. جو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اتنی جلدی کر رہے ہیں اور اتنے گھبرا رہے ہیں, جان لیں کہ جب 2.5 سال 3 سال میں بچے کو آپ پابند کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو فطرت اس کو عطا کی اس فطرت کو بند کر دیتے ہیں. ضرور پڑھیں محمد. بچہ بھی اگر نعرہ لگاتا ہے تو بلند جواب دیجیے, اس کا احترام کیجیے. معصوم نے فرمایا یہ نظام ہمیں اس طرح سے جکڑ چکا ہے کہ اب اس نظام میں ہم پوری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں اور اس حد تک پھنسے ہوئے ہیں کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, یہاں سے اٹھتے ہوئے جائیں گے کہیں کہ پتہ نہیں مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں تو کہاں سے کہہ رہے ہیں. ظاہراً درود پڑھتے ہیں ملا رومی کی کتاب کی مثالیں جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے یا میری توجہ ہے, اور یہ میری مثال ہے جو ملا رومی کی میں نقل کر رہا ہوں. ملا رومی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اپنے الفاظ میں کہتے ہیں, میرے پاس اتنی شیرینی نہیں, میں پہلے زبان بھی نہیں, مشکل تو میرے ساتھ یہ کہ مچھلیوں کا بہت بڑا ریلا جا رہا تھا جیسے مائگریٹنگ فشز ہوتی ہیں, جو مائگریٹ فرام ون پلیس ٹو انادر جا رہا ہے تو کسی نے راستے میں اسے روکا, ریلے کو, کہاں جا رہا ہے؟ چلتے جا رہے ٹارگیٹ, کہاں پہنچنا ہے تم کو؟ کہا اصل میں ہمیں بتایا گیا ہے, اور سے سنیے گا, ہمیں بتایا گیا ہے کہ فلاں جزیرے کے پاس ایک بابا کی قبر ہے. اب پھر کیا ہوگا؟ اس بابا کی قبر پر جا کے پوچھنا ہے کہ یہ بتاؤ پانی کہاں ہوتا ہے. اس لیے کہا نہیں, لیکن کیوں کہ پانی کے اندر بھی اس کو احساس نہیں تھا. ہم کسی ایجوکیشن سسٹم کے اندر پھنسے ہوئے ہیں.
اس لیے ہمارے ذہن اتنے کلوز ہو گئے ہیں کہ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ 18 سال میں ہمارا بچہ اسپیشلائز کر چکا ہونا چاہیے، آپ دیکھیں کیلکولیٹ کریں. اور میں وہ شخص ہوں کہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار. بہت بڑا نہیں، چھوٹا سا میں، لیکن اگر میری بات غلط ہو تو میرے سے نیچے آ کے فوراً مجھے کیلکولیشن دے دیجیے. ایک بچہ ایک سال میں کتنے دن اسکول جاتا ہے تو اسکول ہی مارا 240 days 250 days اسکول. سیٹرڈے سنڈے نکال دیجیے، چھٹیاں نکال دیجیے، ہڑتال نکال دیجیے، کسی کی شہادت چھٹی 250 days لگا دیجیے. 365 دن ہے نا، 250 days لگا دیجیے. 250 days بچہ اسکول جاتا ہے. اسکول میں ایکچوئل پڑھنے کا ٹائم کتنا ہے؟ صبح 7:30 سے 1:30 بجے تک ہے نا. اگر کوئی بورڈنگ ہاؤس ہے تو اس کا ٹائم الگ ہے. 7:30 بجے سے تو کلاس شروع نہیں ہوتی. کلاس شروع ہوتی 8:15 بجے. اور ٹوٹل میکسیمم پیریڈ کتنے ہوتے ہیں؟ ابھی تو ایجوکیشن سسٹم سے گزر چکا ہوں، ابھی کے لارنس کالج سے پڑھ کے نکلا ہوں، بھگت چکا ہوں سب چیزیں. اتنا 5 پیریڈ 6 پیریڈ میکسیمم لگا دیجیے. اگر کوئی کہتا ہے جناب ہمارا اسکول بہت زیادہ پڑھاتا ہے تو 6 پیریڈ. ہم کہتے ہیں 5 پیریڈ. 5 پیریڈ بھی 40 منٹ کے یا 45 منٹ کے سے زیادہ نہیں ہے. آپ کیلکولیٹ کیجیے، ایک بچے کو 250 دن 5 مرتبہ 45 منٹ کچھ پڑھایا جاتا ہے. اس میں کتنی دیر پڑھایا جاتا ہے؟ کتنی دیر؟ اطلب العلم من المهد الى اللحد. علم حاصل کرو گہوارے سے لحد تک، گوڑ تک. آپ علم حاصل تو کر نہیں رہے، انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں، اس میں بھی اپنے بچے کا ٹائم پاس کر رہے ہیں. اور ٹائم پاس کرنے کے بعد ایک جاتی یہ کر رہے ہیں، جب وہاں سے واپس آتا ہے تو ایک اور بلا شروع ہو جاتی ہے، ٹیوشن کی بلا. میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس ممبر سے کہ خدا نہ کچھ ایجوکیشنسٹ آگے آئیں اور اس ایجوکیشن سسٹم کو ریفارم کریں. اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس انسان کی عقل میں اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ وہ انتظار کر رہا ہے کہ کائنات کی تمام حقیقتوں کو بول کر رکھے. لیکن یہ ایجوکیشن سسٹم ہمارے دماغوں کو بند کر کے ہمیں ملٹی نیشنل کا غلام بنا دیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بتانا تو تھا مفصل، لیکن وقت کم ہے، عرض کرتا چلو. مشکل کیا ہوئی ہے؟ 2 مشکلات ہوئی. ایک مشکل یہ ہوئی ہے کہ اسلام بھی دین ہے اور کرسچینٹی بھی. اسلام بھی دین ہے اور کرسچینٹی بھی دین ہے. صحیح غلط کی بات نہیں. کرسچینٹی نے کیا ظلم کیا؟ کرسچینٹی نے کہا کہ جب آپ یہاں پر امام طارق میں تو اپنے کام کیا، سب نے کیا. کیا کام کیا؟ جوتیاں باندھنے کا. اب تو پریس کانفرنس میں بھی باندھنے کا بڑا بار کیا ہے. منتظر تھا نا کسی کا. جب آپ داخل ہوتے ہیں اپنی عبادت کا، امام بارگاہ کا درجہ ہے نا. اور کیا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں بتا رہے، آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. یہ علم محفل ہے، یہ درجہ ہوتا نہیں ہے. جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ جوتے باہر رکھ کے آتے ہیں نا، اور اپنی عقل کو اندر لے کر آتے ہیں. کرسچینٹی میں کہ اپنے جوتوں کو لے کر آئیں، عقلوں کو باہر رکھیں. میں نے مثال کی باری اس لیے دی ہے تاکہ آپ کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے. When you enter the church, you have to close your عقل. اگر عقل کو کلوز نہیں کرو گے تو تمہارا کرسچینٹی سے ٹکراؤ ہو جائے گا. جب ٹکراؤ ہو جائے گا تو کرسچینٹی کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک آرتھوڈاکس اور ایک پروٹسٹنٹ. کیا ہوا؟ رینیسنس آیا، جہاں ترقی کی کوئی بات کی، جہاں علم کی کوئی بات کی، چرچ نے کہا ہماری کتاب میں یہ بات اس طرح نہیں لکھی ہوئی ہے، تم زیادہ سے زیادہ پی لو. چرچ نے کہا ہماری کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہے، یا اس بات کو تم رد کر دو یا کرسچینٹی سے باہر چلے جاؤ. انہوں نے کہا ایسے دین سے توبہ کہ جو انسانی عقل کو کوئی جگہ. نتیجہ کیا ہوا؟ لیبل تو وہاں لگا ہوا ہے نا دین. لیکن ایک کوئی فرائڈ چکن کی کمپنی ہو، کوئی کچھ تو آرام بھی انشاءاللہ آپ سمجھتے ہوں گے. ایک کوئی فرائڈ چکن کی کمپنی ہو، وہ کوئی غلط مال دے دے تو جہاں بھی فرائڈ چکن لکھا ہوگا فوراً آپ کا ذہن لے گا کہ یہ وہ ساری تو نہیں ہے. چاہے اس کے آگے ABCDEFG کچھ بھی لکھا ہوا ہو، ذہن فوراً اسی طرح جائے گا. جب کرسچینٹی نے یہ مصیبت ڈالی انسانیت پر کہ انسانی عقل میں کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کائنات سے تفکر کرو تاکہ تمہاری عقل کے ذریعے تم مزید معلومات حاصل کر سکو اور کمال تک پہنچ سکو. کرسچینٹی میں جب یہ لوگ گئے کہ ہماری عقل نے بتایا، میں کہا شٹ اپ، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو سے اینی سچ تھنگ. آئی ایم سوری.
अब क्या या तुम चुपचाप दीन में बैठ जाओ या फिर गेट आउट ऑफ द दीन। जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं था। इस्लाम में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कि हमने जो अपने दीन पर जुल्म किया है वाकई इसकी हमें सजा होगी क्या? नहीं, हम इसकी इस्लाह कर सकते हो। अभी तौबा इस गुनाह की मांगी है कि जो दीन अक्ल की बुनियाद पर था। चले इमाम अलैहिस्सलाम के दर्स में आप देखिए तारीख लिखती है 6000 के करीब टोटल स्टूडेंट थे। एक वक्त में 4000 स्टूडेंट पाए जाते थे। तो क्या इमाम अलैहिस्सलाम उनको फौजी बताए सिखाते थे कि मसला नंबर 1 मसला नंबर 2 नहीं, जाइए निकालिए पैसा, पीएचडी करवाइए जावेद इब्न हय्यान पर और देखिए कि आपको पता चलेगा कि खुद वेस्टर्न रिसर्च करने वालों ने लिखा है कि जावेद इब्न हय्यान वो हस्ती थी कि जो एक ऐसे शख्स का शागिर्द था जिसका जाफर सादिक नाम था। मासूमीन लोगों को इल्म के दर्जात की तरफ ले जाते हैं, हम लोगों को जहालियत और खुराफात की तरफ ले जाते हैं। अक्ल मुकद्दस करार दी गई थी, हमने जहल को मुकद्दस करार दे दिया। अब अक्ल को बंद करके क्लोज है, भूल जाओ, अक्ल की जरूरत नहीं है। तुम जब आओ तो अक्ल बंद करके आओ। मासूम ने कहा अक्ल खोल के आओ, दलील मांगो। ठीक है, बात दलील हम नहीं दे सकते, हम आपसे कहेंगे अभी हमारे पास दलील नहीं है, तो हम कोई जायज तो नहीं हो जाए। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि नहीं, जो आपने सवाल किया है हमें जवाब तो देना ही होगा, चाहे हमें जवाब पता हो या ना पता हो, नतीजा क्या है? जहालत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। बस यही मसाइल हैं हमारे बीच। अली इब्न हुसैन जैसी हस्ती में मसाइल की तरफ दाखिल नहीं हो रहा। अली इब्न हुसैन जैसी हस्ती जो जमाने के इमाम और जो जमाने में इल्म को फैलाना चाहते हैं, जो जमाने को हिदायत देना चाह रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जमाना एक ऐसी जगह से निकल गया। करबला का वाक़या क्यों पेश आया? सिर्फ इसलिए कि जहालत हुकूमत कर रही थी और अक्ल को दबाया जा रहा था। बाकायदा बता रहे हैं कि देखो कोई यजीद रजुल क्या फरमाया था जब मदीना में आपको बुलाया गया बैत के लिए, और आपने फरमाया बैत का भी नहीं करूंगा, बाद में बताऊंगा, और निकल आए बाहर। जरूरत तो शिजात क्यों थी? जिससे कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी हुई थी कि बातिल के सामने खड़े हो जाए। जब बाहर आए तो मरवान आया, मैं आपके लिए भलाई चाहता हूँ। क्या भलाई चाहता हूँ? आप बैत कर लें, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये है हुसैन इब्न अली, ये है करबला। करबला सिर्फ रोने का नाम नहीं है, करबला सिर्फ चंद आंसू बहाने का नाम नहीं है, करबला हुसैन की फिक्र को जज करने का नाम है। करबला अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम के अमल को अपनाने का नाम है। अगर उस अमल को अपनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब है करबला को जिंदा कर दिया। ये जो शेर है ये कोई आम शेर नहीं है, ये कत्ल हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है, हमारी करबला के बाद नहीं होता, हमारे आजू के बाद नहीं होता। हमारे आजू के बाद कुछ फॉर्मेलिटीज है जो हम पूरी करते हैं और उसके बाद बंद करके रख देते हैं। आइंदा जब मुहर्रम का चांद नजर आएगा तब इमाम को याद करेंगे। अब पूरा साल जालिम का साथ देते रहे तो मजबूरी है, पूरा साल हराम काम करते रहे मजबूरी है, पूरा साल नामहरम को हाथ मिलाते रहे मजबूरी है, पूरा साल शराब की महफिल में बैठे रहे मजबूरी है। वो हुसैन कोई और है, हमारा हुसैन कोई क्या कहता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व अलल इस्लाम अस्सलाम। अब इस्लाम को खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। अब इस्लाम बाकी नहीं रहेगा। इधर कोई उम्मत हो फिर राहिन मिस्ल यजीद, जब उम्मत को ऐसे शख्स के हाथ में दिया जाएगा जैसे यजीद जैसा शख्स हो। ये राहिन मिस्ल यजीद, यजीद नहीं कहा है अल्लाह ताला, इस पर गौर कीजिएगा। अभी मसाइल में दाखिल नहीं हो रहा हूं, लेकिन इस मुसीबत से ज्यादा बड़ी मुसीबत ये है कि हुसैन कहते हैं कि जब उम्मत को ऐसे शख्स के हाथ में दे दिया जाए मिस्ल यजीद, इमाम मिस्ल यजीद को हम पहचानते ही नहीं, आपके जमाने में यजीद था तो मिस्ल यजीद पहचानवा कीजिए ताकि पता चले कि वो यजीद रजुल फासिकुन फाजिरुन मुलिनुन बिल फिस्क। इस्लामाबाद में मस्जिद पढ़ना मेरे लिए बहुत सख्त है।
کہنا نہیں چاہتا، لیکن حسین نے جو کہا وہ میں بیان کر سکتا ہوں جرأت کے ساتھ. وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ فَاجِرٌ مُؤْمِنٌ بِالْفِسْقِ شَارِبُ الْخَمْرِ، کھلے عام شراب پیتا ہے. وہ مثلی حسین جیسا لا یبایع مثلا یزید جیسی کی بیعت نہیں کرے گا. اگر تم حسین ہی ہو تو شراب کی محفل میں جانے کا تصور چھوڑ دو، ورنہ حسین کی محفل میں آنا چھوڑ دو. یہ تو یزیدیت ہو گئی کہ حسین بھی دیکھیں نا، یزید بھی تو میں بہت ایک خطرناک جملہ عرض کر رہا ہوں، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. بعد میں تو یزید بھی حسین کے لیے رونے لگا تھا نا، نہیں روتا تھا. کتنے جاگروں سے سنا ہے کہ یزید صاحب پر سر ٹکراتا تھا، مالی اور حسین، یہ کیا تھا؟ حسین کا غم ہی مناتا تھا. وہ یزید تھا اس لیے ہم اس کے غم کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ کہ شراب پیتا تھا، حرام کام کرتا تھا، لوگوں کے حق ضبط کر دیتا تھا، لوگوں کے لیے مصیبت کرتا تھا، لوگوں کو قتل کرواتا تھا. حسین ابن علی کو قتل کروا دیا تھا، محرموں کے ساتھ زنا کرتا تھا. اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہو تو پھر اسے فرش عذاب میں آنے کی ضرورت. امام علیہ السلام نے یہی بتایا، اور چوتھے امام علیہ السلام نے بالکل یہی بتایا، کوئی فرق نہیں، عمل کر کے بتایا کہ مصیبتیں جتنی ہوں. اس ہستی کے لیے امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ اپنی جگہ پر، ان کی تکلیفیں، ان کی اذیت اپنی جگہ پر. لیکن ابھی جیسے جناب کلام پڑھا جا رہا تھا کہ جب امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کا سب سے کٹھن وقت کب گزرا، امام علیہ السلام سے تابوت ہے گا احترام سے، اس لیے کہ اس امام کا تابوت ہے، اس امام کے تابوت کی شبیہ ہے کہ جس کو زنجیروں میں باندھ کے رکھا گیا. اس امام کی یاد زندہ کریں، لیکن صرف رونے کے ذریعے نہیں، عمل کے ذریعے. آج اس تابوت کو ہاتھ لگا کر قسم کھائیں کہ اب ہماری زندگی میں گناہ نہیں ہوگا، ایسا کام نہیں کریں گے جو حسین ابن علی یا علی بن حسین کے لیے اذیت کا باعث بنے. جب تابوت نکلے تو سوچیے گا امام، اگر ہم کربلا میں نہیں تھے، اگر ہم مدینہ میں نہیں تھے، اگر ہم ادھر جنازہ نہیں اٹھا سکتے تھے تو آج ہم کہہ رہے ہیں یار آج ہم آپ کے ساتھ ہوتے. عظیمہ دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے. اگر علی بن حسین کی مصیبت دیکھے کہ یہ شخصیت شام غریبہ میں اگر کہ بیمار ہے لیکن امامت کی ذمہ داری انجام ہوا. اجرکم اللہ، ان آنسوؤں کو ذخیرہ کیجیے قیامت کے لیے، جب جناب سیدہ اس کے وسیلے سے آپ کی شفاعت کریں گی. علی بن حسین کے لیے کتنا سخت وقت تھا کہ اب بابا بھی شہید ہو چکے ہیں، علی اکبر بھی شہید ہو چکے ہیں، چچا عباس تو غیرت کا ایک عظیم منبع تھا، وہ بھی دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. اب میری ذمہ داری ہے. لیکن امام علیہ السلام صرف کچھ دیر کچھ عرصے کے لیے بیمار تھے، لیکن اس کے بعد جو سختیاں گزری، آپ سوچیں ایک عام آدمی کو اللہ آپ سب کو کربلا اور کوفہ اور نجف اور صابرہ کی زیارت میں کروائے، ایک عام آدمی کربلا سے کوفہ اگر سے پیدل چلا جائے اس کا کیا حال ہوتا ہے. لیکن آپ سوچئے کوفہ لے جایا جا رہا ہے، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور اس کے بعد اس سے اکتفا نہیں کیا جاتا، مقتل کے پاس سے گزارا. اللہ مقصد کے پاس سے گزارا کیا. جب لاشوں کو دیکھا، ایک باخوبی نے دیکھا کہ علی بن حسین کی روح قبض ہو جائے گی. میں تو کہتا ہوں علی بن حسین کی روح وہیں قبض ہو گئی کہ بابا کا لاشا دیکھا. نے آواز دی، بیٹا سجاد اپنے آپ کو سنبھالو، تم زمانے کے امام ہو. چاہے مڑ کے جواب دیا ہوگا مفتی جس کے بابا کا لاشا، جس کے بابا کا لاشا پڑا ہو. لیکن علی بن حسین نے اس کا گلہ نہیں کیا. جب کسی نے مدینے میں میرے مولا سے پوچھا کہ مولا اتنا گریا کرتے ہیں، اتنا گریا کرتے ہیں، اب کچھ آرام فرما لیجیے. جواب دیا ہے شاہ تو نے انصاف نہ کیا. یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا صرف چشمے سے روشن تھا، مارا نہیں گیا تھا، جانتے تھے کہ زندہ ہے. اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. میرے سامنے
میں 18 جوان بنی لعنت اللہ علی القوم الظالمین.